नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। तो हम जो पढ़ रहे थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, तो आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा और चौथा मौज़ा है जो है ना, उसके बारे में इंशाअल्लाह कुछ जानने की सआदत हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना दरूद व सलाम पेश करते हैं। तो आइए सब मिलकर मेरे साथ दरूद का नजराना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब तारीख़ इंसानी पर हम नज़र डालते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि दुनिया में जितने भी पीछे अशख़ास आए या अम्बिया कराम आए या जितने भी कोई पीछे सारे रहनुमाई के लिए आए, वो कोई तो अपने ख़ानदान की वजह से चमका यानी मशहूर हुआ, तो किसी का कोई पेशे की वजह से, कोई सल्तनत की वजह से, कोई मतलब कि हर जो बंदा वो आया है ना, वो किसी न किसी उसका जो था उसके बीच वसफ़ या उसका कोई कारोबार या जिस हुकूमत में वो था वो उसकी वजह से मशहूर हो गया। लेकिन जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो अपनी ज़ात अक़दस से ही चमके, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाते खुद ना चमकते। यानी क्यों ना चमकते? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्समे नूर हैं। और एजाज़ ज़ात मुस्तफ़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब जो हर शय वो चमक उठती है। और ये सिलसिला जो अब भी जारी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया जो है वो सर से उठ गया। तो यूँ आप यतीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अभी नबूवत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, तो तकरीबन सारे जो जितने भी क़राबतदार हैं यानी जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, वो सब जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जो बाकी बच गए वो उनके दुश्मन और उनके खून के प्यासे थे। तो और यूँ किसी को ये भी नहीं मतलब कि कहने की ज़रूरत हो सकती कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने ख़ानदान की वजह से यानी कि मशहूर हुए। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात का ज़हूर कुदसी ना तो किसी शाही ख़ानदान से हुआ और ना ही दौलतमंद घराने में, बल्कि आप बेसर समानी की हालत में दुनिया में ऐसे तशरीफ़ लाए कि एक दुनिया में हलचल सी मच गई। यही नहीं बल्कि पैदाइश से ये सिलसिला शुरू हो गया और हर ज़बान यानी हर ज़बान से तारीफ़ व तसीफ़ के साथ ये ऐलान जारी था कि नबी आखिरुज़्ज़मान का ज़माना जो है ना वो करीब आ गया। क्योंकि पिछले जितने भी अम्बिया कराम आए थे सब ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई की थी, यानी बताया था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत से वालिदैन करीमैन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल मुत्तलब व हाशिम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम दुनिया में क़यामत तक के लिए मशहूर हो गए। यानी ये सारे जो हैं ये क़यामत तक के लिए मशहूर हो गए। जिनका आपसे ताल्लुक़ था, आपके माँ बाप या आपको दूध पिलाने वाली जो दाइयाँ थी, वो सब क़यामत तक के लिए इतनी मशहूर हो गई कि हर बंदा जो है इनके तारफ़ इनसे यानी कि हर बंदा उनको जानता है, हर बच्चा बच्चे की ज़बान पे उनका नाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एजाज़ ज़ात की बदौलत ख़ानदान परवरिश पाने वाले ही ना चमके, यानी आपके ख़ानदान वाले नहीं बल्कि चमके, बल्कि पूरा अरब मुल्क जो जगमगा उठा। वो जगह जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पहुँचे, अहले दुनिया के लिए वो ज़ियारत गाह बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर अक़दस मक्का में ना होता तो आज कौन मक्का मदीना जाता। मुल्क अरब में ना तो कोई तफरीही मकाम है और ना ही कोई और वजह है कि बंदा वहाँ जाए, मगर तमाम दुनिया इधर ही का रुख करती है। क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत उन्हें हासिल है। यानी मक्का को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मदीना को
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے، اسی لیے سب لوگ وہاں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چمن کا ایسا پھول ہے کہ اس کی مہک سے پوری دنیا معطر ہے۔ اس پھول میں بے پناہ کشش ہے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ادھر ہی سب بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور وہاں جانا اپنے لیے باعث باعث فخر جانتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے، ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاؤں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور مدینہ منورہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارمان فرما رہے ہیں، یعنی آرام فرما رہے ہیں، تو وہاں جائے اور ان کی زیارت کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھے کہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی خطا کے بعد، جب ان سے خطا ہو گئی تو اپنی خطا کے بعد آپ 300 برس تک روتے رہے، 300 برس تک روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار رہے۔ صاحب روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے القا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے کہ جب ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی گئی تب رحمت الہی نے دستگیری فرمائی۔ اور وہ دعائیہ کلمات کیا تھے؟ زمن میں صاحب روح البیان شیخ عبدالحق نے مدارج جلد نمبر 2 طبرانی حاکم ابو نعیم بہقی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم سے روایت کی ہے کہ ایک دن آپ رات کو روتے روتے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو تب میں نے ساق عرش پر کچھ لکھا ہوا دیکھا تھا، اور وہ لکھا ہوا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسے پیارے اور مقربے، یعنی کہ مقرب بارگاہ الہی میں ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں مقرب ہیں وہ، تو اس لیے تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام عرش پر ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تب آپ نے عرض کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں اس ذات گرامی جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے طفیل اپنی خطا کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اس وقت رحمت الہی کا جو دریا تھا نا وہ جوش میں آیا، اور آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا ہے جو وہ معاف ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی خطا معاف ہو گئی، یعنی یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ۔ تو اب ہم جو اولاد آدم ہیں ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرو، کفر کرو، ظلم کرو، یا تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ان کی شفاعت، یعنی ان سے شفاعت کی درخواست کرو، اور وہاں جا کر رب تعالیٰ سے توبہ کرو، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہارے لیے شفاعت فرمائیں، تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو سرکار شفاعت کر دیں، تو ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں سارے زندگی کے وہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا سے، یعنی کہ میرے آقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی بندو، ترجمہ ہے کہ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب تم لوگوں سے کوئی خطا ہو جائے تو میرے محبوب کے سامنے حاضر ہو جاؤ، ان سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو اور حضور سے عرض کرو کہ حضور میرے لیے شفاعت کریں، تو جو ہمارے گناہ ہیں وہ سارے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، یعنی آپ کی تخلیق جو ہے آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن آپ کے ظہور سب سے اینڈ پہ ہوا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہمارے باپ ہیں، تو جب انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ دعا کی تو ان کی خطا معاف ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی قبول ہوگی، آپ کو ہی مقام محمود عطا ہوگا، اور آپ کے وسیلے کے ساتھ ہی ہم سب کی انشاءاللہ جو بیڑیاں ہیں نا وہ ڈوبی ہوئی بھی جو ہیں وہ پار ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے نا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہم سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے طلبگار ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اپنے محبوب کی الفت ہمارے دل میں ڈال دے، اپنے حبیب سے سچا عشق اور سچی محبت عطا فرما دے، اور یہ میرے رب کریم کی عطا سے ہی ہوگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم نے جانے، تو ہمیں یہ سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دے، تاکہ ہمارے جو دل ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ٹھنڈے ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔